جب ہم قیام کی حالت میں ہیں نا تو ہم نے یہاں سینے پر دیکھنا ہے یا سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہے. جب رکوع میں ہے تو اپنے پیروں کو دیکھنا ہے, اور جب ہم قعدہ پر یعنی اتحیات پر بیٹھے ہیں تو ہم نے یا سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہے یا اپنی جھولی میں دیکھنا ہے. تو یہ آداب ہیں, نگاہیں کہاں رکھنی. تو ہم اگر ادھر ادھر دیکھیں یا بار بار آسمان کی طرف دیکھیں ہماری نماز خراب ہو جائے گی. لیکن حضور دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنے کا مطلب یہ ہے یا اللہ اگر اجازت دے تو ابھی اپنا رخ ادھر نہ کر لیں. اچھا, مدینہ منورہ میں بیت المقدس اور بیت اللہ شریف کی جو جہت ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہے. یعنی اس طرف بیت المقدس ہے اور اس طرف بیت اللہ شریف ہے. اب حضور علیہ السلام کا چہرہ ادھر ہے, دل چاہتا ہے کہ ادھر ہو جائے, تو اللہ کریم نے فوراً جبریل امی کو بھیج دیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ آپ نہ اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنا رخ اس کعبہ کی طرف کریں جس کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی, بلکہ بڑا ہی زبردست جملہ فرمایا. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً, آپ اس قبلے کی طرف اپنا رخ پھیر لیں, ترضاها, جس پر آپ راضی ہیں. رضائے حبیب دیکھیں نا, رضائے مصطفیٰ دیکھیں. اچھا, ترضا کا لفظ جو ہے نا یہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا یار ہن راضی ہیں, پنجابی میں بھی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اب راضی ہو جیسے تمہاری مرضی. تو اس میں روٹ ہے را ضاد یا, یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے جو ہمارے اردو میں پنجابی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ادھر اپنا رخ پھیر لیں جس پر آپ راضی ہیں, جس میں آپ کی مرضی ہے. تو یہ پہلے صفحے پر یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اچھا, یہاں پر بہت ساری چیزیں اس مسئلہ کے اندر ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ شان مصطفیٰ دیکھیں کہ قبلہ بھی حضور کی چاہت کے مطابق بن رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو قبلہ کی تبدیلی ہے نا یہ آزمائش تھی. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اب دیکھو نا, ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ہو رہی ہے, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, پورے 15-16 مہینے گزر گئے. اب اس قبلہ کی محبت تو دل میں نقش ہو گئی, عادت تو پڑ گئی کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قبلے سے زیادہ محبت ہے یا مصطفیٰ سے زیادہ محبت ہے. قبلے کے ساتھ جڑے ہو یا مصطفیٰ کے ساتھ جڑے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ آزمائش تھی کہ کس نے قبلے کو مضبوطی سے تھاما ہے, کس نے مصطفیٰ کو تھاما ہے. اس لیے کہ جہتیں تو ساری رب کی ہیں, آگے ذکر آئے گا اس کا کہ مشرق میں بھی اللہ ہے, مغرب میں بھی اللہ ہے, جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہے. تو تمہاری آزمائش یہ تھی کہ مصطفیٰ کے لڑ کون لگا ہوا ہے. اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اچھا, یہاں پر میں ایک اور بات عرض کر دوں. ایک مسئلہ ہے اس کو بڑا جانچا گیا ہے علماء کے ہاں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی حدیث کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی نہیں ہو سکتا. ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن اگر پھول ہے تو حدیث اس کی خوشبو ہے, قرآن اگر چاند ہے تو حدیث چاندنی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہر چیز قرآن میں بیان ہو گئی تو ہمیں حدیث کی حاجت نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں بھئی بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, قرآن سے ثابت کرو. پورے قرآن میں تمہیں کہیں یہ نہیں ملے گا اللہ نے کہا ہو
کہ اے حبیب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو 15-16 مہینے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں وہ قرآن سے ثابت تو کرو۔ تو آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ بہت سے مسائل آپ کو قرآن مجید سے ہی حل ہو جائیں گے، قرآن ہی خود اس کی وضاحت کر دے گا، لیکن بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ ان کی تفہیم کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا پڑے گا۔ تو ابتدا میں یہ مسئلہ بیان ہوا۔ اگلے رکوع میں بڑی اہم بات بیان ہوئی، فاستبقوا الخیرات۔ سبقت کا لفظ ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں نا سبقت لینے کی، آگے بڑھنے کی۔ مقابلہ ہم میں ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ کسی کے پاس ہم نے اچھی گاڑی دیکھ لی، یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس سے اچھی ہونی چاہیے۔ سیل فون دیکھ لے، اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں ترقی، سہولتیں دوسروں کے پاس، ہم چاہتے ہیں ہم اس سے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں بڑھو آگے، لیکن خیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات۔ اور صحابہ کرام کا یہی مزاج ہوتا۔ حضور کی بارگاہ میں آقا، وہ جو صحابہ کرام ہیں، امیر صحابہ کرام، وہ تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو وہ تو ہم سے آگے نکل گئے نیکیوں میں۔ کریم آقا نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم تو ان سے آگے نکل جائیں گے نیکیوں میں۔ ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ فرمائی اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو صحابہ کرام مقابلہ کرتے تھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، اور یہ مزاج ہوتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے ڈرنا کس سے ہے۔ ہم بڑا ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ بے بہا ڈر ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان ڈر سے ڈر کر، ان خوفوں سے ڈر کر ہم اپنی ساری زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے شادی کا ایونٹ، اور اس میں ہم لوگوں سے ڈر کر سارا کچھ مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اور اس ایک شادی کی وجہ سے نا بوڑھا باپ جو ہے وہ قرض اتارتے اتارتے اس کی کمر دوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ دل میں خوف خدا آ جائے، بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ محفلوں میں کہتے ہیں بھئی کوئی ڈر خوف کی ضرورت نہیں، غلط بات ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں وہ بھی ڈرتے تھے اور ہمیں ڈراتے تھے۔ حضور علیہ السلام بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ بشیر کون؟ بشارت دینے والا، اور نذیر ڈرانے والا۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے، اور اس کے خوف سے، عذاب سے ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اس سے آگے اسی رکوع کے آخر میں بڑا پیارا ارشاد ہے، فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ رب ہمیں کہہ رہا مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اچھا صرف اتنا کہہ دے میرا ذکر کرو، تو ہم میں سے کسی کی مجال ہے ہم کہیں گے یا اللہ نہیں کرنا، یا اللہ یہ شرط ہوگی تو کریں گے، یہ عطا کرے گا تو کریں گے۔ اس کائنات میں دیکھیں ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے کہ ایک نقطے سے بھی کم ہے، اور اس چھوٹی سی زمین کے ادنا سی مخلوق ہیں ہم۔ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہم کسی شمار میں ہیں؟ لیکن اس کی رحمت دیکھیں، وہ احکم الحاکمین ہو کر، سب کا خالق و مالک ہو کر کہہ رہا ہے فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ بندوں مجھے یاد کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اللہ کو واشکروا لی، میرا شکر کرو۔ شہداء کرام کے بارے میں اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ مردہ نہ کہو تو ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ مردہ کہنا نہیں ہے تو ویسے مردہ ہی نا، باڈی تو ڈیڈ ہو گئی، تو بس ہم نے کہنا نہیں ہے مردہ ہیں تو مردہ۔ فرمایا بل احیاء، ارے وہ زندہ ہیں۔ یہ جو بل ہے نا، عربی کا بل، یہ ہمارے بل کے والا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بل کے ایسے ہے، وہی معنی عربی میں بل کا ہے۔ اسی طرح ہم لیکن کہتے ہیں، عربی میں لاکن ہے، معنی وہی ہے۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔
اچھا، جب ایک عام انسان کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر حضور کے حکم پر عمل کرتے کرتے جام شہادت نوش کر جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہے، تو جس آقا کے قدموں کے لڑ لگا وہ آقا کتنا زندہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت پرانے بزرگ نہیں ہیں، بہت مزے کی باتیں ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، کبھی پڑھیے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ بڑے اختلافات ہیں، بڑے جھگڑے ہیں، بہت مسائل ہیں، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے دور تک اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حیات ہیں۔ یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے آگے ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے اسی کے ساتھ، فرمایا تم پر آزمائش ضرور آئے گی۔ دیکھو ہمیں پہلے سے تیار رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تم پر آزمائش آئے گی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تم کو کچھ ڈر، بھوک اور تمہارے مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت ہی عطا فرمائے، لیکن آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے دکھ دیکھیں، تھوڑے غم دیکھیں میرے آقا نے، اللہ اکبر۔ ہر طرح کا غم جو عام طور پر انسان کے سامنے آتا ہے کریم آقا نے اس کو فیس کیا ہے۔ سیرت کا موضوع ہوگا تو کبھی اس پر بات کریں گے۔ تو فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اب اس سے آگے ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ صفا اور مروہ پر دو بت نصب تھے۔ صفا مروہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائے اور حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر وہاں کے چکر لگائیں، بڑا لطف ہے، بڑا مزہ ہے۔ اچھا، یہاں کے چکر کیوں لگاتے ہیں؟ سیدہ ہاجرہ نے یہاں کے چکر لگائے تھے۔ جہاں جہاں وہ چلی تھی وہاں چلنا ہے، جہاں وہ تیز چلی تھی وہاں بھاگنا ہے۔ مردوں کو بھاگنے کا حکم، عورتوں کو تیز چلنے کا حکم ہے۔ اچھا، صفا اور مروہ کے اوپر وقت گزر گیا، انبیاء کرام اب نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو وصال فرمائے بھی عرصہ بیت گیا، تو اصحاف نائلہ انہوں نے حرم کی بے حرمتی کی، مرد و عورت تھے، زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، بت بن گئے، پتھر کے بن گئے۔ اب لوگ ان کو دیکھتے دیکھ کر عبرت پکڑتے۔ وقت گزرتا گیا، پھر کیا کیا لوگوں نے؟ ایک بت اٹھا کر صفا پر رکھ دیا، ایک اٹھا کر مروہ پر رکھ دیا، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ حرم کی توہین نہیں کرنی۔ وقت گزرتا گیا، اب لوگ جب صفا پر چڑھتے تو ان کو سلام کرنا شروع کر دیا، ان کی تعظیم کرنی شروع کر دی، ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا تو بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ صفا پر جا رہے ہیں تو اس بت کی پوجا کر رہے ہیں، مروہ پر جا رہے ہیں تو اس بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مکہ معظمہ فتح ہوا، سارے بتوں کو توڑ دیا گیا۔ اب صحابہ کرام صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، بت نہیں ہے، صاف کر دیے گئے، لیکن دل میں خیال آ رہا ہو یار یہاں تو وہ بت ہوتا تھا، یہاں تو مشرکین بتوں کی عبادت کے لیے آیا کرتے، تو بت تو نجس ہیں، یہ تو ناپاک ہیں۔ تو صفا اور مروہ میں تو وہ بتوں کی نجاست کی علامتیں ہیں، وہ نشانیاں، وہی راستے ہیں، وہی مشرکوں والا انداز ہے ہمارا، جیسے وہ ادھر چلتے تھے وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بھئی وہ جو غلط چیز تھی اس کو تم نے ہٹا دیا، اس غلط چیز کی وجہ سے ان پہاڑوں کی عظمت میں، توقیر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر حرم میں جا کر کوئی غلط کام کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرم میں کوئی کمی، غلط کام کرنے والے کو وہاں سے نکالو۔ اگر روضہ رسول اطہر پر کوئی غلط کام کرے تو روضہ رسول میں کوئی کمی نہیں ہے، غلط کام کرنے والے کو نکالو۔ اگر مسجد میں جا کر کوئی غلط کام کرتا ہے تو مسجد برائی کی جگہ نہیں ہے، غلط کام کرنے والے کو وہاں سے نکالیں گے۔ علی ھذا القیاس، اسی طرح سارے مقامات، اولیاء کرام کی قبور، قبرستان، ہر جگہ جہاں کہیں کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو اس کو جوتے مارے جائیں گے، بھئی تو کیوں سجدہ کر رہا ہے قبر کو؟ سجدے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو غلط کام کرنے والے کو وہاں سے نکالیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ مزار غلط ہے۔ مساجد اپنی جگہ مسلم، ہر چیز کی تعظیم اس کے ساتھ مسلم ہے، ہاں جو غلط کام کر رہا ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدل کر آنے
اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ان سب میں کیا ہے؟ ضرور ان سب میں عقل والوں کے لیے اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ ایک چھوٹا سا پتھر پھینکتے ہو نا، پانی میں ڈوب جاتا ہے، اتنا بڑا بحری بیڑا ہے، کتنے جہاز اس پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ تیر رہا ہے، وہ نہیں ڈوب رہا۔ غور کرو، اس میں بھی اللہ کی کوئی نشانی ہے۔ فصل کٹتی ہے نا، گندم کٹ جاتی ہے، جو خوشے بچ جاتے ہیں کسان اس کو جلا دیتے ہیں، اب زمین براؤن ہے، دانہ ڈالا، بارش برسی، پھر سرسبز ہو گئی، اس میں اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد ہم نے زندہ کیا نا، کل قیامت کے دن اے انسان تجھے بھی ہم زندہ کریں گے، ہم تجھے بھی ایسے ہی زندہ کریں گے۔ تو فرمایا اس میں نشانی ہے رات اور دن کے آنے جانے میں۔ دیکھو رات ہوتی کتنا اندھیرا ہوتا ہے، پھر اسی رات کی کوکھ سے دن نکلتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے کتنا روشن ہوتا ہے، کیسے دوپہر کے وقت سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا رنگ پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، زردی کی طرف جاتا ہے اور افق میں ڈوب جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، غور کرو۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ملیں گے، بھائی میرا جو دل چاہے گا میں وہ کھاؤں گا، تم کیوں مجھے پابند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم شیطان کے پیچھے چل رہے ہو۔ جس کو اللہ نے کہا کھانے کا وہی کھاؤ، اور جس کو اللہ نے چھوڑنے کا اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ بے حیائی کا اور برے کاموں کا حکم دینا۔ اب اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہو رہا ہے، وہی مسئلہ چل رہا ہے قبلہ کی تبدیلی کا۔ بڑی بحث کی منافقین نے، یہودیوں نے، بھئی ادھر کیوں نہیں منہ کیا، ادھر کیوں کر لیا، ادھر کیا تھا، ادھر کیا تھا، اچھا پھر پہلے کیوں ادھر تھا، بڑی بحث کی انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ بھئی پہلے اللہ کو مانو، نیکی کی طرف بعد میں جانا۔ اللہ کو تم نے مانا نہیں اور بحث میں پڑ گئے کدھر منہ کرنا ہے۔ اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے اس مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرنے پر خرچ کرے۔ اور کیا اصل نیکی ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں۔ نیکی کیا ہے؟ عہد کر لیں، وعدہ کر لیں تو اپنے وعدے کو پورا کیا جائے، اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ اب اس سے آگے اسلام کے نظام قصاص کا بیان ہوا۔ کفار اعتراض کرتے ہیں بھئی ایک بندہ تو ظالم نے قتل کر ہی دیا، ایک بندہ تو مر گیا، اب آپ کہہ رہے ہو کہ جس نے قتل کیا اس کو بھی قتل کیا جائے، تو ایک تو پہلے مر گیا تھا، آپ نے دوسرا بھی مار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل والو اس قصاص کے قانون میں تمہاری زندگی ہے۔ اب قرآن نے جو بات کہی اس کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں جہاں قاتل کو سزائے موت دی جاتی ہے انہی علاقوں میں سب سے کم قتل ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے صحیح کہا نا 1400 برس پہلے کہ قصاص کے قانون میں تمہاری زندگی ہے۔ جب پتہ ہوگا نا کہ اگر قتل کیا تو بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، پھر کوئی قتل کرے گا ہی نہیں۔ قتل اسی وقت کیا جاتا ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ بہت سارے چور رستے ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، میں بچ سکتا ہوں، اس لیے وہ قتل کرنے پر جری ہوتے ہیں۔ اس سے آگے روزوں کے متعلق ذکر ہے کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ بیان کی جا رہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے ہماری پرہیزگاری کے لیے آئے ہیں، افطار بوفے انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب تو سحری میں بھی کتنی ڈشز ہیں اور کتنا ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، کیا کچھ رمضان شریف سے پہلے جتنا ویٹ ہوتا ہے بعد میں بڑھ جاتا ہے۔
تو بھی روزہ تقوی کے لیے آتا ہے، پرہیزگاری کے لیے آتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا نوجوانوں شادیاں کرو، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ لیکن جس طرح کی سحری افطاری ہم کر رہے ہیں شہوت کو توڑنے والی ہے، کیا کیا کچھ کھا کر کہاں کہاں لوگوں کے معاملات ہو جاتے ہیں رمضان شریف میں۔ تو روزہ پرہیزگاری کے لیے ہے اور گنے ہوئے دن ہیں۔ پھر فرمایا جو مریض ہو یا سفر میں ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مریض ایسا مرض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے، جب بعد میں طبیعت بحال ہو تو جتنے روزے چھوٹے تھے وہ پورے کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی حالت سفر میں ہے اور سفر کی صعوبت کی وجہ سے وہ روزہ مشکل سمجھ رہا تو روزہ چھوڑ دے، لیکن جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ بعد میں پورے کر لے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ پورا سال ہی روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی دائمی مرض ہے اس کا، کچھ لوگوں کی شوگر بہت لو ہوتی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، حالانکہ شوگر بھی مینج ہو جاتی ہے، اب اس پر کافی ریسرچ آ گئی ہے۔ تو کوئی اگر ایسا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کیا کرے، وہ فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا طعام ہے۔ اب اس کا اگر آپ ریٹ پوچھیں تو ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو ایک شخص کا فطرانہ ہے، منیمم 240۔ اب جو فتویٰ آیا ہے اس سال 240 روپے گندم کے حساب سے فطرانہ ہے، اور یہی ایک روزے کا فدیہ ہے اس کے لیے جو مال والا ہے۔ جو غریب ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ فدیہ اس پر نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو اس سے زیادہ خرچ کر لے اس کے لیے بہتر ہے، یہ کم از کم ہے فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس سے زیادہ خرچ کر لے اچھا کھانا کھلا دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کی عظمت دیکھیں، یہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور رمضان کی عظمت دیکھیں اس رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، رب کے بارے میں پوچھا۔ اب پوچھا کس سے تھا؟ حضور سے پوچھا تھا۔ آیہ کریمہ نازل ہوگی وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قریب، پھر میں قریب ہوں۔ اب میں نے لفظی ترجمہ اس لیے کیا تاکہ آپ اس کی لذت کو سمجھ سکیں، اور جو میں اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے شاید مبالغہ کر دیا۔ اور جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، اچھا میرے بندے کہنے میں کتنی محبت ہے، شہد میں وہ مٹھاس نہیں ہے جو اس لفظ میں مٹھاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے، جب آپ سے سوال کریں عنی میرے بارے میں، فإنی پس بے شک میں قریب ہوں، یعنی جب بندے مجھے تلاش کرتے کرتے اے میرے محبوب تیری دہلیز پر آ جائیں نا، اور پھر کہیں رب کہاں ہے، اب تیری چوکھٹ پہ آ گیا، اب میں دور تھوڑا ہوں، تیرے پاس آ گئے ہیں تو میں قریب ہوں، تجھے چھوڑ کر مجھے ڈھونڈ رہے ہیں تو میں قریب نہیں ہوں۔ رب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو رب کے محبوب کے پاس آنا ہوگا، اور حضور سے پوچھنا ہوگا بتائیے آقا کریم رب کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، کیا شانیں ہیں، کیسے اس کو ماننا ہے، جیسے مصطفیٰ کہیں ویسے مانو، پھر رب مانے گا کہ تم نے مانا ہے اسے، اور رب کہتا ہے کہ پھر میں قریب ہوں۔ اچھا یہاں پر ایک اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا اس کو بڑے پیارے انداز میں رب کریم نے بیان فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والے نہیں ہوتے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس دیکھیں آپ کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، کہاں کہاں جسم میں سلوٹ پڑتی ہے، کہاں جسم بھدا ہے، سب کچھ لباس میں چھپ جاتا ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہوتے ہیں، دوسروں پر ظاہر کرنے والے نہیں ہوتے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ سردی لگ رہی ہے نا، آپ لباس پہنتے تو سردی نہیں لگتی، تو ایک دوسرے کے دکھ میں کام آنے والے ہوتے ہیں۔ لباس کے اور بھی تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، ایک لباس کا کام کیا ہے؟ زینت۔ انسان بھدا ہو کیسا ہی کیوں نہ ہو، اچھا لباس پہنے تو اچھا لگتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے حسن کو بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ساتھ سب کو عطا فرمائے۔ اچھا روزہ کب سے کب تک ہے؟
کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہاں پر بیان یہ ہو رہا ہے کہ تم رات کو کھاتے پیتے رہو، جیسے ہی فجر کا سپیدہ نمودار ہو، فجر شروع ہو، تمہارا اب روزہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے، ادھر سے بھی اذان کی آواز آ رہی تو چلو کھاتے رہو. بھئی اذان تو تب ہوتی ہے جب فجر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. اذان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، رات ختم ہو چکی ہے، چاہے ہمیں اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے لیکن فجر سٹارٹ ہو چکی ہے. تو اب تو آسان طریقہ ہے، ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، اس میں اپلیکیشنز موجود ہیں، آپ اسی میں سے سرچ کر لیں، لوکیشن اپنی ڈالیں، آپ کہاں پر رہ رہے ہیں تو پھر سرچ کریں فجر کا وقت کب سٹارٹ ہو رہا ہے. تو جس وقت فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، فجر کے ٹائم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی، تو جس وقت فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں. فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد ایک چسکی بھی چائے کی لیں گے نا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو دوسری بات یہاں پر بیان ہوئی کہ روزہ کب تک ہے، رات تک ہے روزہ. اب رات کب سٹارٹ ہو رہی، جب مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے. تو مغرب کے وقت میں بھی اختلاف نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ مغرب، ہاں فقہ جعفریہ کا اختلاف ہے ہمارا، فقہ جعفریہ کا اور باقی جتنے بھی مسالک ہیں ان کا فجر میں بھی اختلاف ہے، مغرب میں بھی اختلاف ہے، لیکن باقی مسالک کا نہ مغرب میں اختلاف ہے نہ فجر میں اختلاف ہے. تو فرمائے جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو تب تک تم نے اس کو مکمل کرنا. مغرب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کھائیں پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر آگے چاند کے متعلق بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہمارے چاند کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے. بھی جھگڑے ختم ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاند ایسی فضول چیز ہے. چاند کو دیکھنا چاہیے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے ہلال یعنی پہلی تاریخ کے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں. آپ کہیے یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں. تو حج کے ساتھ ہمارے روزے، ہماری عیدیں، ہمارا حج، یہ سارے معاملات حج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر آگے ارشاد، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کتنے پیارا ارشاد ہے، ان اللہ یحب المحسنین. بھئی نیکی اگر اللہ کے لیے کرو گے نا تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اگر نیکی لوگوں کے لیے کرو گے تو پھر لوگوں کے لیے کرتے رہو، لوگ تو نہیں خوش ہوں گے. تو نیکی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اللہ محبت فرماتا ہے. پھر حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں تو حج میں خاص بات بیان ہوئی، ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں ہے. تو انسان عام طور پر جب حج پر جاتا ہے تو حالت سفر بھی ہوتی ہے، سفر کی ایک الگ سے ایک مشکل ہوتی ہے، اور اس مشکل میں جب سفر میں صعوبتیں آتی ہیں تو پھر اکثر لوگ برداشت نہیں کرتے تو پھر لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں عمرے پر، حج پر. تو فرمایا یہ جب تم جاؤ تو پہلے ہی ذہن کو تیار کرو اور وہاں پر جھگڑنا نہیں ہے. جنت میں جانا ہے بھائی، سب جانا چاہتے ہیں، میں گناہ گار بھی چاہتا ہوں، آپ سب بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں. آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن تم اگر ثابت قدم رہو تو ان مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ روحانی لذت رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ ان کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرما دے گا. پھر اگلے رکوع میں ارشاد ہے کہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے. کوئی ایسا کام جس میں جوا ہے اس میں بڑا گناہ ہے. بے شمار کام ہے، اچھے صاف ستھرے کھیل ہیں ان کے اندر بھی جوا ڈال دیا گیا. اور صرف شراب میں بڑا گناہ نہیں ہے بلکہ کل مسکرین حرام، حضور نے فرمایا ہر وہ شے جو نشہ دلانے والی ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے. اور پھر آگے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا. وہ کہتا ہے دیکھیں نا، ہم نے کسی کا دل توڑا ہو نا، کسی کو نقصان پہنچا، ہم اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، یار غصہ نہ کر جائے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اللہ کہتا ہے مجھے ناراض کیا نا، آ جاؤ میری بارگاہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. بہت بڑا جرم ہے آیات کا،
احادیث کا، سخت احکام کا، عذاب والی باتوں کا مذاق اڑانا، یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے دوستوں کی سنگت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پھر آگے اگلے رکوع میں ارشاد ہے کہ وہ عورت جن کا شوہر فوت ہو جائے ان کی عدت کیا ہے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو عقد ثانی سے 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں۔ یعنی بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور یہ 4 ماہ 10 دن جو ہیں یہ چاند کے حساب سے ہوں گے، دوسرے حساب سے دن زیادہ بن جاتے ہیں، تو چاند کے حساب سے دن تھوڑے ہیں۔ پھر اس سے آگے نماز کا حکم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو۔ ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، خصوصاً درمیانی نماز، اس سے مراد عصر کی نماز لیا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب سے، عاجزی سے کھڑے ہونا ہے۔ یعنی کبھی ادھر کھجا لیا، کبھی ادھر کھجا لیا، کبھی سیل فون کو دیکھا کیا ہو رہا ہے، اور کبھی کیسے کیسے بہت ساری چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں نماز میں۔ تو نماز میں حدیث شریف ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اس نماز کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو، ایسے سمجھو جیسے تم نے مجھے قرض حسن دیا ہے تو میں تمہیں بڑھا کے لوٹا دوں گا۔ آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں نا، غریب رشتہ داروں پر، تو اللہ اس کو بھی قرض حسن کہتا ہے۔ اللہ کہتا تم نے ان کو نہیں دیا، مجھے دیا ہے۔ اپنے غریب رشتہ داروں پر مال دیا کس نے تھا؟ ہمیں اللہ نے دیا تھا۔ اپنوں پر خرچ کر دیا، اللہ اس پر راضی ہو رہا ہے، کہتا میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے آگے آخر چل رہا ہے دوسرے پارے کا، یہاں پر واقعہ بیان ہوا بنی اسرائیل کا، ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ ان کے بہت سارے واقعات ہیں سورہ بقرہ میں، تو کچھ واقعات بار بار دہرائے گئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ بھئی آگے جب آپ جا رہے ہیں نا تو اگلا علاقہ آپ نے چھڑوانا ہے، وہاں پر ظالم لوگ ہیں، کفار ہیں، ان سے وہ علاقہ خالی کروانا، اور اس علاقے میں آپ نے رہنا ہے، اس شہر میں آپ کا بسیرا ہوگا۔ تو انہوں نے دیکھا جا کر وہ لوگ تو بڑے قوی الجثہ تھے، بڑے طاقتور محسوس ہوئے، تو یہ واپس آ کر کہنے لگے جناب ہم تو نہیں جائیں گے، ہم نے تو نہیں جہاد کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اللہ کا حکم ہے، تم اللہ کے حکم سے ایسے روگردانی کر رہے؟ کہتے جی آپ چلے جاؤ، آپ کا رب چلا جائے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ اس طرح انہوں نے کہا۔ اب اس کا عذاب ان پر یہ آیا کہ وہ وہیں پر بھٹکتے رہ گئے، اس کو میدان تیہ کہتے ہیں، اور وہاں پر یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ صبح سفر کرتے ہیں، شام کو تھک جاتے ہیں، باقی سفر صبح کریں گے اور سو جاتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہیں پر، وہاں سے آگے نہیں نکل سکے، اور جنہوں نے انکار کیا تھا وہ سب کے سب اسی میدان تیہ میں مر گئے۔ پھر اگلی نسل آئی، اگلی قوم آئی، وہ پھر جہاد کے لیے گئے، اور پھر جب انہوں نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس جہاد میں تھے، اور حضرت شمویل علیہ السلام تھے، طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا۔ اب یہ واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے، وقت بس ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو یہاں سے میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام یہ گئے تھے، چونکہ مشرکین بہت تنگ کر رہے تھے مسلمانوں کو، بہت نقصان پہنچا رہے تھے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی جو تجارتی پٹی ہے نا یہ بدر سے گزرتی ہے، ان کا تجارتی قافلہ ہم روکیں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم مسلمانوں پر ایسے ہی حملے کرتے رہیں گے تو ہماری جو تجارتی شاہراہ ہے وہ ان کے پاس سے گزر کے جاتی ہے۔ اب وہاں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تھے کہ ان کا تجارتی قافلہ روک کر ان کو ٹف ٹائم دیا جائے اور مسلمانوں پر حملے نہ کرے، یا امن کا کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی ایسی صورت بن جائے۔ لیکن وہ قافلہ ان کا دوسری سائڈ سے گزر گیا، اب انہوں نے جنگ مسلط کر دی۔ اب یہ تھوڑے سے لوگ تھے، ادھر بہت بڑا لشکر آ گیا، یہ 313 تھے اور ادھر 900 سے زیادہ افراد تھے، ادھر اسلحہ بھرپور، کئی اونٹ ذبح ہو رہے ہیں ایک ایک پڑاؤ پر، اور کھانے کھائے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، گانے بجانے والے ہیں، سب کچھ ہیں، پورا اسلحہ، پوری تیاری ہے۔ اب ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں،
تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اللہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اب رات کا وقت ہے، حضور علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں سب سے، ہاں بھائی صبح جنگ کریں یا واپس چلیں، کیونکہ ہماری جنگ کی تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، وہ سوٹیاں ڈانگ ڈنڈے وغیرہ ہاتھ میں ہیں، تو یہی ساز و سامان تھا جو حفیظ جلندری صاحب کے اشعار میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں تاکہ سب متفق ہوں تو ہم جہاد کریں۔ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور آقا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے کہا تھا جی آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ جانے رب جانے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اچھا، یہ اس میں بہت سارے خوبصورت اشعار ہیں، لیکن میں صرف ایک شعر آپ کو آخر میں سناؤں گا۔ حضرت معاذ اور معوذ یہ بچے تھے، ضد کر کے ساتھ آ گئے، تو ان کی وہ طویل کہانی ہے، وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ اچھا، حضرت معاذ اور معوذ دونوں بچے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے دونوں بچے میرے پاس آئے، کہنے لگے چچا وہ ابو جہل کون ہے، وہ تو دکھاؤ ذرا ہمیں، جنگ ہو رہی ہے نا، اگلے دن جنگ شروع ہے، 17 رمضان ہے۔ کہتے میں نے کہا بیٹا وہ تم کیوں پوچھ رہے ہو اس کا، وہ تو بہت بڑا سورما ہے، لوہے کا لباس پہنا اور بہت سارے محافظ اس کے ارد گرد ہیں۔ کہتے چچا ایک بار دکھا تو دو وہ ہے کون۔ اب وہ شعر بڑا خوبصورت ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اچھا، کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ہے، کہتے ایسے گئے کہ بس جیسے تیر جاتا ہے کمان سے نکل کر، اور دونوں نے ایک دم حملہ کر دیا اور اس کو گرا دیا نیچے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک کہنے لگا حضور میں نے مار دیا، دوسرا کہنے لگا میں نے مارا ہے۔ حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ، تلواریں دکھائی، دونوں کی تلواروں سے لہو ٹپک رہا ہے۔ فرمایا تم دونوں نے اس امت کے فرعون کو مارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان والی محبت، ان جیسا ایمان، ان جیسی اتباع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔